تھوڑا سا صبر اور کر لیں. ڈالر کی قیمت 160 روپے تک بڑھ گئی ہے، اس لیے مہنگائی بڑھی ہے. 2 بڑے ڈاکوؤں نے یونین بنا لی ہے جو کہ حکومت کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ وہ شہ سرخیاں ہیں جو جنگ اخبار نے آج لگائی ہیں، اور یہ وزیر اعظم کے اس ٹیلی فونک کنورسیشن یا گفتگو کے متعلق ہے جو انہوں نے کل یعنی عوام سے براہ راست کی، اور پاکستان ٹیلی ویژن نے اسے نشر کیا. میں ہوں منور مرزا اور تازہ ترین تجزیے کے ساتھ حاضر ہوں. گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئٹم کو کلک کرنا نہ بھولیے گا. تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ کل وزیر اعظم عمران خان نے لوگوں سے براہ راست گفتگو کی، ٹیلی فون پہ ان کے سوال جواب ہوئے ان کے ساتھ. لوگوں نے سوال کیے، وزیر اعظم نے جواب دیے، اور یہ تمام کارروائی جو ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اسکرین کے اوپر دیکھی گئی، اور بہت سارے بلکہ زیادہ تر جو پرائیویٹ چینلز بھی تھے انہوں نے بھی اسے دکھایا. اور یہ رات بھر جو تھی وہ ٹکرز میں بھی چلتی رہی، سرخیوں میں بھی چلتی رہی. تو اس طرح وزیر اعظم نے تقریباً کل کا جو ٹیلی ویژن کا جو ٹائم تھا وہ بہت زیادہ لیا، اور سوشل میڈیا پہ بھی اس پہ بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے. ناظرین، یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے کہ وزیر اعظم نے عوام سے رجوع کیا، براہ راست ٹیلی فون پہ ان کی تکالیف، ان کے سوالات اور ان کی جو کوئریز تھیں جو ان کے ذہن کو الجھن بنی ہوئی تھی اسے انہوں نے سنا اور پھر اس کے بعد جواب دیا. ظاہر ہے کہ یہ براہ راست تو ہم انہیں لائیو تو کہتے ہیں، لیکن یہ جتنی اطلاعات ہیں ان کے مطابق یہ ایک ایڈیٹڈ ورژن ہی تھا جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے قبل بھی جو سابق وزیر اعظم تھے نواز شریف، انہوں نے بھی ٹیلی فون سے عوام سے بات چیت کا سلسلہ شروع کیا تھا. وہ بھی اسی طرح کرتے تھے، اور وہ بھی ایک ایڈیٹڈ ورژن ہوتا تھا، اور اسی طرح سوال جواب وہ کرتے تھے عوام سے. اس کے بعد جنرل مشرف نے اپنے صدارت کے دور میں بھی عوام سے براہ راست گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا. ہم اور بھی ارد گرد اگر ہمارے ممالک جو ہیں ان کے بھی وزرائے اعظم جو ہیں وہ بھی عوام سے ہفتے میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ ضرور اس قسم کی کوئی نہ کوئی انٹریکشن جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایک بہت غیر معمولی بات نہیں ہے. ہم یہاں پر جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم خود کان سے سنیں کہ عوام کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں، اور پھر ان کا جواب براہ راست دیں تاکہ عوام بھی سن لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. حالانکہ وزیر اعظم جو ہیں وہ تقریباً روز 1 یا 2 خطاب جو ہیں وہ ٹیلی ویژن کے اوپر کرتے رہتے ہیں، اور لوگ ان کی باتیں سنتے رہتے ہیں، اور تقریباً ان میں سے وہ ساری باتیں ساری کی ساری وہی ہیں جو کہ وزیر اعظم آج تک کہتے رہے ہیں. ان کے ترجمان کہتے رہے ہیں جن کی تعداد 50 کے قریب ہے، ان کے وزراء کہتے رہے ہیں، اور مشیر کہتے رہے ہیں جن کی تعداد 40 کے قریب ہے. پھر ان کے پی ٹی آئی کے جو نیشنل اور سینٹ کے ممبرز ہیں، پروونشل اسمبلی کے ممبرز ہیں، وہ بھی یہی باتیں کہتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ باتیں جو ہیں نہ تو نئی ہیں، نہ عوام نے پہلی دفعہ سنی ہے. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ عوام کے سوالات اور عوام کے سوالات بھی نئے نہیں ہیں، کیونکہ بہت زیادہ اگر آپ دیکھیں تو چینلز پر ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر براہ راست لوگوں سے بات چیت کی جاتی ہے، اور ان کے ریئیکشنز جو ہیں مہنگائی کے بارے میں، جو چیزیں قیمتیں بڑھتی ہیں ان کے بارے میں، اگر کوئی مستحسن قدم کرتا ہے ان کے بارے میں، حکومت کی مقبولیت کے بارے میں، وزیر اعظم کی شخصیت کے بارے میں، اور دوسرے معاملات کے اوپر براہ راست یہ جو بات چیت آپ دیکھتے رہتے ہیں. تاہم پھر بھی اگر وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ انہیں یہ کرنا چاہیے تو وہ ضرور کریں، لیکن یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ ایسا نہ ہو کہ کسی نے انہیں مشورہ دیا ہو، کیونکہ عموماً اگر آپ غور کریں، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سلسلہ نواز شریف کے زمانے سے شروع ہے اور آج تک یہ جاری ہے، تو لگتا یوں ہے کہ جو ہماری انفارمیشن منسٹری ہوتی ہے ہماری، اور جو ہمارے
ترجمان ہوتے ہیں ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے لوگوں سے کرنے کا وہ تقریباً ایک ہی جیسا ہوتا ہے، اور وہ ہر بار وزیر اعظموں کو یا جو اعلیٰ ترین عہدیدار ہوتے ہیں صدر وغیرہ ان کو اسی قسم کی سائیکل سے بار بار گزارتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں. تو کئی دفعہ جو ناقدین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی براہ راست بات چیت سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تشہیر کی جائے، اپنی بات کی زیادہ سے زیادہ تشہیر کی جائے. اور کچھ جو وہ مخالفین ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ شاید وزیر اعظم اپنی جو ٹیم ہے جو ان کی بات پہنچاتی ہے اس سے اتنے زیادہ مطمئن نہیں ہے، اس لیے ان کو خود فرنٹ کے اوپر آ کر لوگوں سے براہ راست انٹریکٹ کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ تو دو باتیں ہیں. اب تیسری بات یہ ہے کہ کیا یہ جو انٹریکشن ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے ذریعے یہ واقعی میں سود مند ثابت ہوگا؟ ایک لحاظ سے تو بالکل، کہ لوگ خود جب دیکھتے ہیں تو انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ان کا وزیر اعظم ان کے ساتھ بات کر رہا ہے، امیر سے بھی بات کر رہا ہے، غریب سے بھی بات کر رہا ہے، نوجوانوں سے بھی بات کر رہا ہے، خواتین سے بھی بات کر رہا ہے، تو یہ انہیں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. لیکن دوسری جانب جو ان کو چیز پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ خود وزیر اعظم جو باتیں ان سے کہتے رہے ہیں وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ ابھی آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم صحیح سمت کی طرف چلے گئے ہیں، ہم نے بہت سارے جو ماضی کی غلطیاں تھیں ان کو درست کر دیا ہے، مزید ہم درست کر رہے ہیں، لیکن آپ کو ابھی انتظار کرنا پڑے گا اس سے قبل کہ آپ کو وہ ڈیلیوری مل سکے، وہ چیز آپ کو گراؤنڈ کے اوپر نظر آ سکے جو کہ ہم کر رہے ہیں یا جو ہمارے پالیسیوں کا حصہ ہے، جو چیزیں جو پروگرامز ہم نے لانچ کیے ہیں ان کی جو شکل ہے وہ آپ کو فائدہ پہنچاتے ابھی ٹائم لے گی. تو اگر غور کیا جائے تو 2.5 سال کا عرصہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو گزر چکا ہے، اور جو بنیادی بات کہی جا رہی ہے لوگوں سے وہ یہی ہے کہ ابھی وہ صبر سے کام لیں اور انتظار سے کام لیں، اور انتظار کریں کہ وہ پالیسیاں جو ہیں وہ کب ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کے ذریعے ان تک پہنچتی ہیں. 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں اس میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ لوگوں کو بہت بڑے بڑے منصوبوں کا تو نہ پتہ ہوتا ہے، اور یہ تو حکومت خود ہی کر رہی ہوتی ہے، اور کیونکہ ان میں اربوں خربوں روپے ہی نہیں ڈالرز انوالو ہوتے ہیں اور انٹرنیشنل معاہدے ہوتے ہیں، تو یہ تو اوور دا ایئرز ہوتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پچھلی حکومتوں کی چیز، جیسے اورنج چین کا منصوبہ ہے وہ پچھلی حکومت نے کیا تھا چائنا کے ساتھ، تو وہی حکومت نے افتتاح کیا. اسی طرح موٹر ویز کے معاملات ہیں وہ پچھلی حکومتوں میں کیے گئے، وہ اب افتتاح کیے جا رہے ہیں، ان کے فائدے. ایئرپورٹس کے معاملات ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی اسلام آباد کا بنا تھا، وہ بھی اسی طرح ہے. تو خود ان کی حکومت میں جو اب چیزیں ہیں عین ممکن ہے کہ یہ موجود ہوں، عین ممکن ہے کہ اگلی حکومتیں ان کا افتتاح کرے اور لوگوں کو فائدہ پہنچے. تو یہ تو ایک تسلسل ہے جو کہ جاری رہتا ہے. لیکن جو چیز فوری لوگوں کو تک ڈیلیوری پہنچاتی ہے وہ ایک تو چھوٹے منصوبے ہیں، پھر ریلیف پیکیجز ہیں، جیسے کہ مکانوں کے قرضے ہیں، جیسے کہ روزگار کے لیے لوگوں کو سہولت دینا یا ان کو قرضے فراہم کرنا ہے، یا کوئی اور جیسے کرونا کے معاملات کے اندر ویکسینیشن وغیرہ ہے، یا جو چھوٹے لیول کے ہیں جو کہ مہنگائی کو فوری طور پر کنٹرول کر لینا یہ. اور اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو ایک چیز اور بھی ہے، جیسے اس مہینے 1 تاریخ سے لے کر اب تک 10 روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا، یہ لوگوں تک فوری طور پہ پہنچ گیا. اگر اس میں کمی ہوگی تو وہ بھی فوری طور پہ پہنچ جائے گی. اسی طرح اگر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو وہ بھی اگلے بل کے اندر لگ کے آ جائے گا. تو اگر اس میں کمی ہوگی تو وہ بھی لوگوں کو بل میں لگ کے آ جائے گا، وہ لوگوں کو فوری طور پہ پہنچ جائے گا. تو اگر جو حکومت کا کام بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہ ڈیلیوری کرے، یعنی جو وہ کہتی ہے، جو اس نے وعدے کیے ہوئے ہیں، جو پالیسیاں کر رہی ہیں اور جو وہ کہہ رہی ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی شکل میں لوگوں کو ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے. مثال کے طور پہ ایک عجیب بات ہوئی ہے کہ اگر آپ اخباروں میں دیکھیں، ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کہ ہم نے جو چیزوں میں سستائی کی تھی وہ اب
سستائی نظر آ رہی ہے، لیکن اگر اوپر ہی آپ سرخی دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پیٹرول کی قیمت کے اندر فوری طور پر 3-3.5 روپے کا اضافہ کر دیا گیا، ڈیزل میں اضافہ کر دیا گیا، مٹی کے تیل میں اضافہ کر دیا گیا، اینڈ LNG کی قیمت میں 10 روپے کا اضافہ کر دیا گیا. تو یہ چیزیں تو فوری طور پر نظر آ جاتی ہیں اور پھر یہ ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ کرتی ہیں. تو غالباً جو ایڈوائزرز ہیں، یقینی بات ہے وہ اپنے آپ کو بہت قابل سمجھتے ہیں اور وہ ہوتے بھی بہت قابل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پلوں کے نیچے سے بہت پانی گزر چکا ہے. انفارمیشن کی جو ٹیکنالوجیز ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی سے مراد ہماری صرف IT نہیں ہے، یعنی لوگوں سے رابطے قائم کرنے کے جو ٹیلی ویژن کے طریقے ہیں، سوشل میڈیا کے طریقے ہیں اور دوسرے طریقے ہیں، ان کے اندر بہت ہی زیادہ تیزی بھی آ گئی ہے اور بہت زیادہ فرق بھی پڑ گیا ہے. ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا دوں، میں نے خود دیکھا ہے کہ بہت ہی چھوٹے بچے، میرے اپنے جو بچے اور ان کے بچے ہیں، ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ زوم جیسی اپلیکیشن جو کہ ایک خاصی یعنی لوگوں کو پارٹیسپیٹ کرا سکتی ہے، وہ اس کا کھلے عام استعمال کرتے ہیں. اس قسم کی بہت ساری ایپس ہیں جن کو وہ استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو کہیں جانے آنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ وہیں بیٹھے بیٹھے لوگوں سے خطاب کر سکتے ہیں. اور وہ بھی خطاب بھی کیسے کہ آپ کے پاس ایک موبائل فون ہو، اسمارٹ فون ہو، اور ان کے پاس بھی ایک اسمارٹ فون ہو، آپ انہیں وہ لنک بھیج دیتے ہیں. اور ہم کوئی پروسیس آپ کو بتانا نہیں چاہتے، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ اتنا جو بتایا جاتا ہے، اور اس سے یقینی بات ہے کہ ایک بڑا گلیمر پیدا ہوتا ہے. وزیر اعظم بھی بہت متاثر ہوتے ہیں، ان کی جو وزراء ہیں وہ بھی بہت متاثر ہوتے ہیں کہ دیکھیے جناب انہوں نے بڑا غیر معمولی قسم کا اہتمام کیا ہے. تو لیکن یہ باتیں اگر 20 یا 25 سال پہلے بہت اچھی اور شاندار لگتی تھی کیونکہ یہ تنہا تھیں، لیکن آج جب کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس قسم کی ایپس آ گئی ہیں، تو یہ بات غور کرنے کی ہے کہ کیا واقعی میں یہ اتنا ہی سود مند ہے، اتنا ہی فائدہ مند ہے اور اتنا ہی سستا ہے، اور ان کے اوپر جو لاگت آ رہی ہے، جو ان کے اوپر خرچے آ رہے ہیں، اور پھر جتنا ان کے لیے وہ تشہیر کرنی جا رہی ہے، وہ کیا بہت ضروری ہے؟ کیا اور جدید ٹیکنالوجی کے طریقے نہیں اپنائے جا سکتے؟ لیکن بہرحال جو اس فیلڈ کے ماہرین جو حکومت کے ساتھ ہیں، وہ تو وہی بات کہیں گے جو وہ کہتے رہے ہیں، اور وہ اس پہ اصرار بھی کرتے ہیں. اور اگر آپ ان سے بات کریں تو وہ اپنی بات کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ان کی بات جو ہے وہ صحیح بھی ہو. ہم جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ حکومت جس کا کام ڈلیور کرنا ہے، لوگوں کو سہولتیں بہم پہنچانا ہے، لوگوں کو کی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے، اس کو یہ کام کرنا ہوگا اور یہ ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے. تب جا کر تمام جو گفتگو ہے براہ راست، چاہے وزیر اعظم کریں چاہے ان کے وزیر کریں، وہ نہ صرف ان کے دلوں تک اتر جائے گی بلکہ وہ ان کے اعتماد اور یقین میں بھی تبدیل ہو جائے گی.